نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین و سامعین، الحمد للہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. کم و بیش 40 لیکچرز یا ہماری سلسلہ وار گفتگو کے ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، اور ان میں 35 یا 40 کے درمیان ان میں ہم نے اب تک جن اہم موضوعات پر تفصیل کے ساتھ اور نہایت شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، وہ موضوعات یہ ہیں کہ لفظ تصوف کا لغوی اشتقاق کیا ہے، یعنی لغوی اعتبار سے تصوف کا لفظ کس مادہ سے نکلا، اس کے معنی کیا ہیں، اور اس کے لغوی معانی اور اشتقاق کے حوالے سے کیا کیا تحقیق اور کیا کیا نقطہ نظر اہل علم کے ہاں پایا جاتا ہے. اس کو ہم نے حد الوسع شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا. تصوف کے لغوی معنی کے بیان کے بعد پھر ہم نے تصوف کی تعریف بطور اصطلاح، اس کی علمی اصطلاح کا جائزہ لیا اور اس کی تعریفات پر غور کیا، اور بے شمار آئمہ اور علماء اور محققین کے اور صوفیاء کے ریفرنسز سے تصوف کی اصطلاح پر، اس کے اصطلاحی معنی و مراد پر گفتگو کی، اور بعد ازاں اس پر بھی بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی کہ تصوف کی اصطلاح تاریخ اسلام میں کب شروع ہوئی، لفظ تصوف یا لفظ صوفی، اس کا ٹریس کہاں اور کب کس زمانے میں ملتا ہے. تو ریفرنسز کے ساتھ میں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دور تابعین سے ہی تصوف اور صوفی کے لفظ کا استعمال ثابت ہے، اور اس کے لیے پھر بہت سے ریفرنسز دیے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام سفیان ثوری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، الغرض بے شمار اکابر ائمہ کے ریفرنسز کے ساتھ بات کی. اس باب میں پھر علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم کو بطور خاص دیگر درجنوں کتب کے ساتھ ساتھ ہم نے اسٹڈی کیا. ابن تیمیہ اور ابن القیم کی تحقیقات کا مطالعہ ان بے شمار دیگر کتب کے ساتھ ایک اسپیشل ریفرنس کے طور پہ ہم نے جاری رکھا. اس کے بعد پھر ہم نے تصوف کی حقیقت پر بات کی، اور تصوف اور کتاب و سنت، تصوف اور شریعت، تصوف اور قرآن و سنت کا باہمی ربط کیا ہے، اور تصوف کا لزوم اور ملازمت قرآن مجید سے اور مطابعت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر ہے. اس پر پھر ہم نے ائمہ تصوف کی بہت جلیل القدر جو کتب ہیں، امہات الکتب، ان کا باری باری مطالعہ کیا،
اور پھر علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم سمیت بہت سارے دیگر علماء، امام شاطبی تک ان کی کتب کے مطالعہ کو اس موضوع پر ہم نے مکمل کیا۔ امام شاطبی کی الاعتصام پر جا کے بات ختم کی۔ آج سے ہم اسی سلسلہ گفتگو کے ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ ہماری گفتگو تصوف اور تعلیمات صوفیہ پر ایک نئے ایریا میں، ایک تحقیق کے نئے دائرے میں داخل ہو رہی ہے، اور وہ دائرہ تحقیق کا بالکل جدید ہے، اور آج کے ذہنوں کو اس نے بدقسمتی سے اس دائرے کے اندر، اس میدان تحقیق کے اندر پائی جانے والی بے شمار غلط فہمیوں نے آج کے ذہن کو متاثر کیا ہے، اور تصوف اسلامی کے بارے میں غلط رائے قائم کرنے میں وہ مغالطے مددگار ہوئے۔ آج سے ہم گفتگو کا آغاز ان موضوعات پر کر رہے ہیں جو کئی نشستوں میں یہ موضوع چلے گا، اس کے بعد ہم پھر تصوف اسلامی کی اصل تاریخ کی طرف پھر آگے آئیں گے، اور تصوف کی کتب کی طرف، صوفیاء کے علم اور عقیدہ کی طرف، ان کے احوال کی طرف اور ان کی تعلیمات کی طرف، پھر بہت سے موضوعات ہم اس کے بعد لیں گے انشاءاللہ۔ جس دائرے میں آج سے ہم اپنی گفتگو کو داخل کر رہے ہیں، اس کے اندر کافی سوالات ہیں جو آج کے دور میں تصوف کو پڑھتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں رائے رکھتا ہے یا رائے قائم کرنا چاہتا ہے، تو بہت سے سوالات ہیں جو آج کے ذہن کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو میں ان کے اوپر کافی نشستوں میں کافی تحقیقی اور تنقیدی اور تجزیاتی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا، ڈیپتھ تک جاؤں گا۔ تو میں آج اس کا خاکہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ وہ سوالات کیا ہیں جن کو ہم اپنی گفتگو کے اس حصے میں ایڈریس کریں گے آگے چل کر۔ پہلا سوال ذہنوں میں یہ ابھرتا ہے، اور اس وقت کتابوں میں بھی بعض اہل علم نے، اہل الرائے نے لکھ دیا ہے، اور بہت سے ذہنوں میں یہ بات کھٹکتی ہے، بہت سی زبانوں پر یہ بات آتی ہے کہ کیا تصوف ایک اجمی پودا ہے جو بعد کے زمانے میں سرزمین اسلام میں بو دیا گیا، اور اس کی پرورش اجمی دماغ کی آب و ہوا میں ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ جو پوری بات اس سوال میں نے عرض کی، اسے علامہ اقبال کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ علامہ اقبال کا نقطہ نظر تھا، اور انہوں نے لکھا ہے اپنی تحریروں میں۔ ہم اس کا الگ سے جائزہ لیں گے، اور جب میں ان تمام سوالات کا انالیسس ختم کر لوں گا اور ون بائی ون ان پر گفتگو کا آغاز کروں گا، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز ہی علامہ اقبال سے کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اس کے باقی میدانوں کی طرف جائیں گے۔ دوسرا سوال ذہنوں میں یہ ابھرتا ہے، اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تصوف دور زوال کی پیداوار ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی، اور سوچا یوں جاتا ہے غلطی سے کہ چونکہ دور زوال کی پیداوار ہے، اس وجہ سے اس کی تعلیمات میں مایوسی، معاذ اللہ، بے عملی، معاذ اللہ، اور بے ہمتی پائی جاتی۔ یوں بھی کہا جاتا ہے، اس مسئلے کو اس طرح بھی پٹ کیا جاتا ہے کہ صوفیانہ رویہ دور زوال میں ابھرا ہے، اسلام کے دور عروج میں، دور غلبہ میں اس کا وجود نہیں تھا۔ یہ تاریخ سے، اسلامی تاریخ سے اور تصوف کی صحیح تاریخ سے لا علمی کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا ہے۔ کلیتاً
تصوف کی جو اسلامی تاریخ ہے اس سے لا علمی کے باعث، کلیتاً لا علمی کے باعث۔ لیکن میں اس کو ایڈریس کروں گا بہر صورت اس لیے کہ یہ سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے، گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ چیز لوگوں کو پریشان کرتی کہ یہ دور زوال میں جب مسلمان اپنی سلطنت سے، اپنے عروج سے، اپنے غلبہ سے، اپنے اقتدار سے محروم ہو گئے اور مجموعی طور پر معاشرے میں ایک مایوسی کی فضا ہو گئی، تو اس دور میں تصوف یا صوفیاء کا رویہ وجود میں آیا، ابھرا۔ یہ ایک غلط تعبیر ہے تصوف کی تاریخ کی، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ اس لیے یہ آئسولیشن کا درس دیتا ہے، سوسائٹی سے کٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ یہ بات صوفیاء کی کتب میں جو لفظ ترک دنیا کا استعمال ہوا ہے، اس کی غلط تعبیر اور غلط تشریح کی وجہ سے یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صوفیاء سوسائٹی سے بالکل الگ تھلگ ایک فرقہ تھے۔ تو اس کا جائزہ لیں گے ہم۔ اس طرح یہ چیز بہت سے اہل فکر اور اہل تحقیق ان کی زبان سے میں نے سنی ہے اور آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اور یہ خیال بہت سے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ کیا تصوف کی نشو و نما کہا جاتا ہے معاذ اللہ، اور یہ بھی غلط، میں نے عرض کیا جتنے سوالات اٹھاؤں گا یہ سارے غلط فہمیوں کی بنیاد پر قائم ہوئے کہ تصوف کی نشو و نما ایرانی نظریات میں، ایرانی آب و ہوا میں، ایرانی فلسفے میں، ایرانی نظریات کے تحت ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ہندوستان کے فلسفہ اور ہندوستان کے جو مذہبی نظریات ان کا بھی دخل ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یونانی فلسفہ اثر انداز ہوا تصوف کی ارتقاء پر، اس کی نشو و نما پر، اس کی ڈیولپمنٹ پر اور اس کی تعلیمات کی ساخت پر۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسیحی نظریات کا اس کے اوپر اثر ہوا۔ اس سے بڑھ کر یہ تو چار چیزیں ہیں جو عام طور پہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اس کی تصوف کی نشو و نما ایران کے نظریات سے، ہندوستان کے نظریات سے، یونان کے نظریات سے اور مسیحی عیسائی نظریات کے تاثر سے بنی۔ اس سے بڑھ کر چینی نظریات کو بھی اس طرح منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ بھی تصوف کی ڈیولپمنٹ میں اس کا کردار ہے، اور تصوف کی تشکیل اس سے بھی وجود میں آئی، اور بعض لکھنے والوں نے جاپانی نظریات کو بھی اس کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ تو ہم اس پوری ایک اینگل کا جائزہ لیں گے، اور یہ تحقیق جو ہے چونکہ اورینٹلسٹ نے کی، یہ ساری باتیں، یہ جو تیسرے سوال میں نے عرض کی ہیں کہ تصوف پر کن کن خیالات، نظریات اور فلسفوں نے اپنے اثرات ڈالے، یا تصوف کن کن خیالات اور نظریات کے زیر اثر معاذ اللہ ڈیولپ ہوا، یہ بات چونکہ مستشرقین نے کہی ہے، اور مستشرقین بھی، میں اس کے اوپر پورا کئی نشستیں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا، ان کی کتب کا مطالعہ کریں گے ہم، ڈائریکٹ مستشرقین کی ان کتابوں کی سٹڈیز کریں گے، جو 16ویں صدی عیسوی سے 20ویں صدی عیسوی تک 300-400 سال تک اورینٹلسٹ مستشرقین جو لٹریچر پروڈیوس کرتے رہے ہیں، یا مغربی ٹریولرز یا مغرب کے آتھرز اور رائٹرز جو اتفاقیہ یا تحقیقی منصوبہ بندی کے تحت جو لٹریچر انہوں نے پروڈیوس کیا ہے 300-400 سال میں، اس میں یہ غلط فہمی تھرو آؤٹ چلی ہے، جس نے مسلمان ذہنوں کو برِ صغیر پاک و ہند میں، مسلم زعماء کو، اسکالرز کو، کئی علماء کو، محققین کو، اہل علم و فکر کو متاثر کیا ہے۔ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مغالطہ ہے جو مستشرقین کو لاحق ہوا، اگلا سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ مغالطہ ہے اور تصوف کی تاریخ کو سمجھنے میں ایک غلطی ہے، اسلامی تصوف کی تاریخ کے باب میں اگر یہ غلطی ہے، تو یہ مغالطہ کیوں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، اور یہ مغالطہ کب تک پاک و ہند یعنی ہندوستان کے اہل علم و فکر اور زعماء کے مطالعہ اور تحقیق پر غالب رہا اور اثر انداز ہوتا رہا، کس دور تک اس نے اثرات ڈالے اور لوگوں کی ذہن سازی کی تصوف کی تاریخ کی غلط تشریح اور غلط تعبیر کے لیے۔
تو ہم اس کے ریزنز کو ڈیپتھ میں جا کے اسٹڈی کریں گے کہ یہ خیال پیدا کیوں ہوا کہ تصوف کی نشو و نما عجمی سرزمین میں ہوئی، یا تصوف ایک عجمی پودا ہے معاذ اللہ، یا تصوف ایرانی فلسفے کی پیداوار ہے، یا ہندوستانی فلسفوں کی پیداوار ہے، یا یونانی اور مسیحی نظریات کی پیداوار ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خیالات کیوں پیدا ہوئے، اس کے اسباب کیا تھے، اور کس زمانے میں پیدا ہوئے، اور اس نے کب تک اپنے اثرات اس تحقیق نے بر صغیر پاک و ہند یا دیگر مسلمانوں کے اوپر قائم کیے۔ اس کو اسٹڈی کریں گے بھرپور طریقے سے، اور اسے براہ راست میں نے عرض کیا مستشرقین کی کتب سے اسٹڈی کریں گے۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اورینٹلسٹ ہیں مستشرقین، انہوں نے اسلامی تصوف کے موضوع پر جو کچھ لکھا وہ پچھلی 200-300 سال میں ان کا تنقیدی اور تحقیقی جائزہ بھی لیں گے کہ انہوں نے دلائل کوئی دیے ہیں یا نہیں دیے۔ میں اب اس وقت ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، مگر اس میرے جملے کو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بائسڈ مائنڈ کے ساتھ میں بات کروں گا مستشرقین پر۔ اپنے ذہن کو پہلے سے انگیج نہ کر لیں، میں صرف ایک پریپریٹری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس وقت، یہ تو جب ان کتب کا مطالعہ کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پوری تحقیق سامنے آ جائے گی۔ مستشرقین نے 300-400 سال میں جو کچھ لکھا وہ، اور جو رائے قائم کی جتنی بھی، وہ سب بے دلیل تھی۔ مستشرقین اپنے ایک موقف کو بھی بیونڈ ڈاؤٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں لا سکے، کسی ایک کتاب میں بھی ایویڈنس نہیں لا سکے۔ اب آپ غور کیجئے کہ میں نے کتنی زوردار بات کی ہے۔ اب اس وقت آپ اپنے ذہن کو انگیج نہ کریں، بس سن لیں، اور پھر تسلی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ان لیکچر سیریز کو سنیں۔ ہم اس موضوع پر آئیں گے تو میں انالیسز کروں گا، آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی۔ اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ ان کی تنقیدی اور تحقیقی جائزے کے بعد کہ انہوں نے یہ باتیں بے دلیل کی، تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے پھر کہ اسلامی تصوف کی ابتدا اور ارتقاء، اس کی صحیح اسلامی تاریخ کیا ہے، اور اس کے بارے میں صحیح تحقیقی نظریہ کیا ہے، یا تصوف کی تاریخ کی صحیح تعبیر اور تشریح کیا ہے۔ پھر ہم اس طرف آئیں گے، اس کو پھر تصوف کی امہات الکتب، ان کے مصادر اور تصوف کے جو مؤسسین ہیں ان سے پھر تصوف کی سٹڈیز کو شروع کریں گے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تصوف اسلام کی پہلی جو 2 صدیاں گزری ہیں، ہجری 2 صدیاں، کیا ان پہلی 2 ہجری صدیوں کے زہد سے اس پر لکھا ہے لکھنے والوں نے، محققین نے، مستشرقین نے، معترضین نے بھی، اور تصوف کے منکرین نے بھی، کہ پہلی 2 صدیوں میں زہد تھا، مگر یہ تصوف زہد سے یکسر مختلف کوئی چیز وجود میں آئی، بیرونی، خارجی اور غیر اسلامی اثرات کے ساتھ۔ پھر ایک یہ غلط فہمی، اس کا ازالہ کریں گے۔ تو اس پر میں نے سوال قائم کیا ہے کہ کیا تصوف پہلی 2 صدی ہجریوں کے اندر جو موجود زہد تھا اس سے کوئی مختلف چیز بعد میں وجود میں آئی، یا اسی زہد کا تسلسل ہے اور اس کا تشریحی اور تفصیلی ورژن ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے، جو میں اسٹیبلش انشاءاللہ تعالی کرنے کی کوشش کروں گا، کہ یہ اسی زہد، وہی زہد ہی عین تصوف ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے، اس کا تشریحی اور تفصیلی ورژن ہے، اس سے مختلف یا متضاد چیز نہیں ہے۔ اب اس پر سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کیسے؟ تو جب اس موضوع پر آئیں گے تو میں انشاءاللہ پورے دلائل سے، ایویڈنسز کے ساتھ بات اسٹیبلش کروں گا۔ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، نواں سوال، کہ اسلامی تصوف پھر کس دور میں تشکیل پایا، اس کی اصل ابتدا کب ہوئی اسلامی تاریخ میں، اس کی ارتقاء کس دور میں ہوئی، اور اس کی ابتدا اور ارتقاء اور اس کی تشکیل، اس کا صحیح نظریہ کیا ہے۔ 10واں سوال اس میں یہ آتا ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے کہ اصل میں اسلامی تصوف کے مؤسسین کون ہیں۔
کون فاؤنڈنگ فادرز ہیں اسلامی تصوف کے، اس کی بنیاد کنہوں نے رکھی، کن کے اقوال، کن کے اعمال، کن کے احوال اور کن کی تعلیمات سے تصوف کی تشکیل ہوئی اور اس کا ارتقاء وجود میں آیا۔ اور جو لوگ قرآن و سنت کے براہ راست مخاطب تھے، نیکسٹ کویسچن، میری مراد صحابہ کرام ہیں، اور پھر صحابہ کرام سے تعلق رکھنے والے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے اور ان سے براہ راست استفادہ کرنے والے، جو اگلا طبقہ تھا تابعین، اور پھر ان سے براہ راست استفادہ کرنے والا اتباع التابعین۔ ان تین طبقات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر القرون کہا۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ کوئی چیز خیر القرون سے ثابت ہو تو اس کو معتمد سمجھا جاتا ہے، شریعت میں معتبر سمجھا جاتا ہے، محقق سمجھا جاتا ہے، مسلم سمجھا جاتا ہے، اس پر اجماع ہوتا ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام کا دور، تابعین کا، اتباع التابعین کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، کیونکہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں موجود تھے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان صحابہ سے ملے وہ تابعین، ثم الذین یلونہم، اور پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان تابعین سے ملے، یعنی تین زمانے جڑے ہوئے ہیں، میرے صحابہ کا دور، میرے ان کے تابعین کا دور، اتباع التابعین کا دور۔ فرمایا یہ خیر القرون ہے، سب زمانوں سے اعلیٰ افضل ہیں۔ جو چیز ان زمانوں سے ثابت ہو جائے اس پر انکار کی اور اختلاف کی اور اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ لہٰذا ہم سٹڈی کریں گے تصوف کو ان تین خیر القرون کے حوالے سے، اور پرٹیکولرلی جو براہ راست مخاطب تھے قرآنی وحی کے، یعنی صحابہ کرام، تو کیا تصوف کی روٹس ان میں بھی ملتی ہیں؟ صحابہ کرام میں، اس کو اسٹڈی کریں گے۔ کیا تصوف کی تشکیل ان کی زندگیوں میں ہوئی؟ کیا صحابہ کرام بشمول خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ان کے اقوال، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے احوال، ان کی تعلیمات اور ان کی کیفیات زندگی، کیا وہ تشکیل کرنے والی ہیں تصوف کی؟ تصوف ان سے ابھرا ہے، ان سے نکلا ہے، اور ان کی تعلیمات اور ان کے اعمال سے تشکیل پایا ہے، یا ان کے زمانے اور ان کے اعمال سے اور ان کے اقوال سے کوئی تعلق نہیں ہے تصوف کا؟ اسی طرح پھر آنسر میرا یس ہے، مگر میں نے عرض کیا کہ اس وقت آپ پورے اس فریم ورک کو، اس پورے سٹرکچر کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ تسلسل سے جب آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز، ہر ایک موضوع کو میں اپنی ترتیب سے لے لوں گا۔ پھر تابعین کو لیں گے، اتباع التابعین کے ادوار کو لیں گے، اکابر صوفیاء کرام جو مؤسسین سمجھے جاتے ہیں، معروف ہیں جو اس حوالے سے، ان کا اور ان کا تعلق کیا ہے، پھر ان کا لیں گے۔ تو قرآن و سنت کے ساتھ تعلق علمی اعتبار سے تصوف کا کیا بنتا ہے، یہ ایک انالیسز ہے 12-14 سوالات کا، میں نے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان پر گفتگو ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ اور اس باب میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں اب ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا ایک تجزیاتی رائے دے دوں، جو اگلی پوری ہماری جو گفتگو ہے اس کی ایک بنیاد بن جائے، ایک فاؤنڈیشن بن جائے۔ یہ بے شمار نظریات تصوف کے عجمی پودا ہونے کے، اب میں نے عرض کیا جو جب یہ بات کی جاتی ہے کہ تصوف ایک عجمی پودا ہے، اس کی نشو و نما ایرانی نظریات سے ہوئی، اور عجمی دماغ اور اس کے عجمی افکار و خیالات سے ہوئی، اور اس کے علاوہ جو باقی میں نے مذاہب کا یا تہذیبوں کا بھی ذکر کیا اور فلسفوں کا، جس میں ہندوستان بھی ہے، یونان بھی ہے، مسیحی نظریات بھی ہیں، چینی اور جاپانی نظریات بھی ہیں، بدھ مت کے بھی ہیں، ہندو مت کے فلسفہ ویدانت کے بھی ہیں، اور یہ دور زوال میں جا کے پیدا ہوا۔ اس باب میں علامہ اقبال کو بڑا اتھارٹیٹیولی کوٹ کیا جاتا ہے۔ جب میں اس انالیسز کو ختم کر لوں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ گفتگو میری فل فلیج علامہ اقبال پر ہوگی اس حوالے سے۔ یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے، میں ایک اجمالی جواب ان چیزوں کا عرض کر رہا ہوں اجمالاً،
اور پھر ہم اس کی تفصیل میں ترتیب کے ساتھ 1 بائی 1 جائیں گے۔ یہ جو پوری تھاٹ ہے جو مسلمانوں میں داخل ہوئی، یہ تھاٹ تصوف کے خلاف کہ تصوف عجمی نظریات کی پیداوار ہے، یہ تھاٹ، اور تصوف یہ کہ تصوف غیر اسلامی فلسفوں اور غیر اسلامی افکار و نظریات سے تشکیل پذیر ہوا ہے، یہ تھاٹ خود اس تھاٹ کا ماخذ اور مصدر غیر اسلامی نظریات اور غیر اسلامی تحقیق ہے۔ تصوف غیر اسلامی افکار اور خیالات سے تشکیل نہیں پایا، بلکہ تصوف کے بارے میں یہ غلط رائے کہ یہ غیر اسلامی نظریات سے وجود پذیر ہوا ہے، یہ غیر اسلامی محققین کے خیالات سے داخل ہوئی۔ اس کے برعکس ہے صورتحال۔ مستشرقین کی کتب کا جب مطالعہ کریں جو 16ویں صدی عیسوی میں چھپی، 17ویں صدی عیسوی میں، 18ویں صدی عیسوی میں، 19ویں میں اور 20ویں صدی عیسوی میں، 16ویں میں تو بڑی خال خال کو ایک آدھ کا ریفرنس ملے گا، مگر مین 17ویں صدی عیسوی سے لے کے 20ویں صدی عیسوی تک یہ جو 400 سال کا پیریڈ ہے، 20ویں صدی کے اوائل یا اس کے وسط تک، سمجھے 1950 سے پہلے کے زمانے تک، جتنی کتب مغربی مصنفین نے، جن کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں، مستشرقین کہتے ہیں، انہوں نے لکھی، ان 300 ساڑھے 300 یا 400 سال کے 350 سال کے عرصے میں 1930 1940 یا 1950 کے زمانے تک وہ کتابیں لاطینی زبان میں چھپیں، بہت سی کتب لاطینی میں لکھی گئی، اس وقت جرمن زبان میں لکھی گئی، فرانسیسی زبان میں لکھی گئی اور انگریزی زبان میں لکھی گئی۔ ان تمام کتب میں یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کی اس نقطہ نظر کی اصل بتا رہا ہوں کہ کیا ہے، کہاں سے پاکستان کے یا ہندوستان کے یا بر صغیر پاک و ہند کے جو اہل علم تھے پچھلی 20ویں صدی عیسوی کے وسط یا اس کے فرسٹ ہاف سے پہلے کے زمانے تک، علامہ اقبال بھی آف کورس اس پیریڈ میں ہوئے ہیں، تو پچھلی صدی یعنی 20ویں صدی عیسوی کے نصف اول کا جو زمانہ ہے، اس زمانے تک جتنے اسکالرز ہوئے، مسلمانوں کے محقق ہوئے، علماء ہوئے اور اہل فکر و نظر ہوئے، زعماء ہوئے، جنہوں نے تحقیق کی، ان کے پاس اویلیبل لٹریچر اس وقت تصوف کی تاریخ کے بارے میں صرف اور صرف وہی تھا جو مستشرقین نے، غیر مسلم مغربی مفکرین نے لکھا تھا۔ تصوف کی تاریخ پر اسلامی لٹریچر سرے سے اویلیبل نہیں تھا، ایک کتاب بھی تاریخ تصوف پر دستیاب نہیں تھی۔ اب میں اس کی فاؤنڈیشن رکھتے ہوئے چند بنیادی جو پرنسپلز ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تاریخ تصوف پر یا اسلامی تصوف کی صحیح تاریخ پر، اس کی صحیح تاریخی تعبیر پر، اس کی صحیح تاریخی تشریح پر کوئی کتاب اویلیبل نہیں تھی، اور جہاں تک تصوف کی تاریخ کا تعلق ہے اسٹل آج بھی اس کتاب کی ضرورت ہے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ 100 کے قریب میرے خطابات، میرے لیکچرز ہو جائیں گے تصوف پر، 100 یا 100 سے بھی زائد جو ARY ون ورلڈ پر آ رہے ہیں اور یہ QTV پر، تو انشاءاللہ یہی لیکچرز مرتب ہو جائیں گے، ممکن ہے 4 جلدوں پر مشتمل کتاب بن جائے، 4 والیومز کی، تو میں انشاءاللہ تعالی سمجھتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پر امید ہوں کہ یہی اس بہت بڑا اہم جو خلا ہے اس ضرورت کو پورا کر دے گی یہ کتاب، اور میں ڈیٹیل میں جو ان لیکچرز میں تفصیل میں جا رہا ہوں وہ اسی غرض اور اسی نیت کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اس سے کم 4 والیومز پر مشتمل ایک مبسوط تصوف کی تاریخ پر اور تصوف کی تعلیمات پر ایک محقق کتاب وجود میں آ جائے، جس کی اشد ضرورت ہے پچھلی کئی صدیوں سے، اور اب بہت بڑھ گئی ہے۔ تو اس وقت تک تو کوئی کتاب ہی موجود نہیں تھی، اب بھی اس کی ضرورت ہے، مگر جتنا لٹریچر اویلیبل تھا تصوف کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے، تصوف کی ابتدا کب ہوئی، تصوف کی نشو و نما کیسے ہوئی، تصوف کا ارتقاء کیسے ہوا، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، اس سارے موضوع پر جتنا مواد اویلیبل تھا وہ سارا کا سارا
مغربی مصنفین کا تھا، اتنا مواد وہی اویلیبل تھا، اور خواہ وہ لاطینی میں تھا یا جرمن میں تھا یا فرانسیسی میں تھا یا انگلش میں تھا، اور باقی یورپین زبانوں والا وہی انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا بعد ازاں۔ لہٰذا بر صغیر کے جتنے مسلم زعماء تھے، فلسفی تھے، مفکرین تھے، محققین تھے، اہل علم تھے، وہ جب ہسٹری کو پڑھتے تھے، تصوف کی ہسٹری کو، تو ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی مواد نہیں تھا۔ اور پھر یہ وہ پیریڈ تھا جب مستشرقین کا، چونکہ یہاں برٹش رول تھا پاکستان اور انڈیا میں، آپ کو معلوم ہے تقسیم ہند ہوئی ہے 1947 میں، 1947 میں جا کر، علامہ اقبال کی وفات سے تقریباً 10 سال بعد۔ پورا پیریڈ جو ہے وہ برٹش رول ہونے کی وجہ سے مستشرقین کا بہت فریکوینٹ آنا جانا تھا، کتابیں بھی چھپ رہی تھیں، چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی یہاں، ان کے باقاعدہ لیکچرز ہوتے تھے، اور لاہور کیا اور کلکتہ کیا اور علی گڑھ اور دہلی اور ان تمام مراکز پر، مدراس، ہر جگہ ان کے سیریز آف لیکچرز ہوتے تھے، وہ آتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا دلچسپی کا موضوع تھا مستشرقین کا، اورینٹلسٹ کا۔ یہ چیزیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ، اور ان کے نظریات پھیلتے تھے۔ یہ علامہ اقبال کے بے شمار سکولرز، مستشرقین علامہ اقبال کے دوست تھے، خواہ وہ پروفیسر نکلسن ہوں یا اے جے آربری ہوں، اور اس طرح کے بے شمار اور جنہوں نے بہت زیادہ، جو تصوف کی تاریخ پر جنہوں نے لکھا ہے اور اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ تو جن سکولرز کا یہاں، محققین کا، اس زمانے میں ان کے ساتھ انٹریکشن تھا، شخصی طور پر یا علمی انٹریکشن تھا، علمی رابطہ تھا، پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، تو چونکہ 300-400 سال سے انہی کی تحقیق جو کتابوں کی شکل میں اویلیبل تھی، وہی سورس تھا نالج کا، معلومات کا وہی ذریعہ تھا، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اور تصوف کے اوپر جو اصل کتب ہیں، امہات الکتب، وہ چھپی نہیں تھی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ چھپی نہیں تھی، وہ تو اب پچھلے 50 سال میں چھپنا شروع ہوئی ہیں، موسٹلی خال کوئی 100 سال پہلے چھپی ہے ایک آدھ، اور رسالہ قشیریہ اور اس طرح کی کوئی ایک آدھ کتاب، اور بے شمار کتب اب منظر عام پہ آ رہی ہیں، میں ان کی تفصیل میں آگے آؤں گا انشاءاللہ۔ تو مدار تھا، انحصار تھا، اعتماد تھا مستشرقینی کی تحقیق پر، تو یہ سبب بنا 300-400 سال کا لٹریچر، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے اثرات رکھتا ہے۔ تو یہ مجموعی طور پہ اہل علم و فکر کا ایک ذہن بن گیا، ایک رائے بن گئی، اور اب وہ رائے نہ صرف یہ کہ پرانی ہو گئی ہے، بلکہ باطل ثابت ہو گئی، غلط ثابت ہو گئی، مردود ثابت ہو گئی، اور حقیقت پر مبنی صحیح نظریہ اصل امہات الکتب کے متبع ہو جانے کے بعد سامنے آ گیا۔ اب اس نقطہ نظر پہ اصرار کرنا خود رجعت پسندی اور قدامت پسندی ہے، خود رجعت پسندی اور قدامت پسندی ہے، جدت کے خلاف ہے۔ اب وہ جس کے ہاں بھی وہ رائے قائم ہوئی، وہ غلط ثابت ہو گئی حقائق سے، اور اس کی نشاندہی اس بات کی جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں، اے جے آربری نے خود کر دی تھی۔ اے جے آربری ایک نامور مستشرق ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، انہوں نے 1942 میں کلکتہ میں ایک سیریز آف لیکچر دی تھی، 1942، اور وہ ان کی کتابی صورت میں وہ لیکچر چھپے، اس کتاب کو بھی ہم سٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے اپنے لیکچر کی، تیسرے لیکچر کی اختتام پر ایک بات کہی تھی جو ان کی کتاب میں مطبوعہ چھپی ہوئی ہے، اور میں اس کی اس ایسٹیمیشن پر اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ تو اپنے لیکچر سیریز کے اینڈ پر انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آج کے دن تک، یعنی جب میں لیکچر دے رہا ہوں، خود میری تحقیق، اور انہوں نے کہا میرے استاد، ان کے استاد تھے نکلسن، پروفیسر نکلسن، یعنی وہ کہتے، ان کو اپنا مرشد کہتا تھا، اے جے آربری ان کو اپنا مرشد کہتے تھے، کہ میرے بہترین دوست اور میرے استاد اور مرشد نکلسن کی تحقیق، اور اس سے اوپر 300-400 سال قدیم سے جو تحقیق اور رائے چلی آ رہی ہے تصوف کے بارے میں، تصوف کے اوریجن کے بارے میں، تصوف کی ہسٹری کے بارے میں، تصوف کی پوری تشکیل اور نشو و نما کے بارے میں، وہ انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ آج تک جو انہوں نے کہا ناکافی ہے، بلکہ کہا کہ ناقابل اعتماد ہے، ریلائبل نہیں ہے، محقق بات نہیں ہے، چونکہ اس وقت تک انہوں نے کہا کہ امہات کتب جو تصوف کی ہیں،
ان کا بہت بڑا واسٹ ذخیرہ اب تک چھپا ہی نہیں ہے، یورپ کے اور افریقہ کے کتب خانوں میں مصودات کی شکل میں پڑا ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ تصوف کی تاریخ کے بارے میں کہ کب وجود میں آیا، کیسے تشکیل ہوئی، کس طرح اس کا ارتقاء ہوا، کیا بیرونی غیر اسلامی تہذیبوں، ثقافتوں کا، فلسفوں کا، مذاہب کے ان کی تعلیمات کا اثر اس پر ہوا یا نہیں، اس کے بارے میں آج کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے، یہ سب گیس ورک ہے اور غلط ہیں، ناقابل اعتماد ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا اندازہ ہے آج سے 80 سال کے بعد، یہ بات انہوں نے 1942 میں کہی کلکتہ میں، آج سے 80 سال کے بعد جب بے شمار کتب جو امہات الکتب ہیں، جو بنیادی مصادر ہیں، بیسک سورسز ہیں تصوف کی، عربی مصادر، جب وہ چھپ چکے ہوں گے، اس وقت کے محقق اور اس وقت کے اسکالر اس پوزیشن میں ہوں گے کہ تصوف کی تاریخ کی صحیح تعبیر کر سکیں۔ جو تعبیر اس وقت تک کی گئی ہے وہ ریلائبل نہیں ہے۔ میں آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور اس سے آگے کی بات انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔